Maulana Tariq Jameel Foundation. Revive the love of humanity. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے محترم سکندر حیات صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. ان سب باتوں کے بعد کسی قسم کی گنجائش تو نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن چونکہ اس فاؤنڈیشن سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے تو اس وجہ سے آپ سے مخاطب ہونا میری خوش قسمتی ہے. تو میں اس ساری مجلس کو دیکھ کے جو میرے دل میں جذبات آئے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. یقیناً میں اس کوئی نصیحت یا کسی واعظ کے اس جگہ پہ تو نہیں ہوں کہ آپ سے کوئی واعظ و نصیحت کر سکوں، لیکن جو میں نے یہ سارا ماحول دیکھا، یہ جو آپ سب تشریف لائے ہیں، آپ سب کو دیکھ کے میرے دل میں ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے آج جس نام کی برکت سے، ان شخصیت کی برکت سے یہ ادارہ بنا، اور اس ادارے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ آگے خیر کی شکلیں بنا رہے ہیں. یقیناً ہمارے لیے وہ ہمارے محترم ہیں، ہمارے بڑے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں مولانا صاحب بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی مٹی سے اللہ نے ان کو وجود دی ہے، اور جیسے ہم سب ہیں ایسے ہی وہ ایک عام انسان ہے. جو انسان کسی مقام یا مرتبے پہ پہنچتا ہے نا جی، تو وہ کوئی اس کے پاس 4 آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے 4 ہاتھ نہیں ہوتے، اس کے 2 دماغ نہیں ہوتے، وہ میرے اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہوتا ہے. لیکن آج دیکھیں، اگر ہم یہاں سب جمع ہیں تو پیچھے اگر میں خلاصتاً کہوں کہ ایک شخصیت وجہ ہے ہمارے یہاں سب کے موجود ہونے کی. تو مجھے یہ دل میں یہ خواہش اور ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ سب جو بچے ہیں ہمارے اور ان کے والدین موجود ہیں، کہ اگر آپ اس نام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ لوگ جڑ رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ کوئی محض اتفاقی طور پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. دیکھیں، اس ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا، تو یہ سارا نظام ہماری مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور گویا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب ایک مولانا طارق جمیل نہیں ہوگا طلباء میں، انشاءاللہ آپ کی شکل میں سینکڑوں مولانا طارق جمیل پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے کیوں ہمیں موقع دیا یہ ادارہ بنانے کا. کہ دیکھیں، اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے معاشرے کو کچھ دے کے جاتا ہے. تو یقیناً ہر عروج کو ایک زوال ہے، ہر کہانی کا ایک دی اینڈ ہوتا ہے. اللہ مولانا صاحب کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. لیکن یقیناً اب منزل تو آگے کی طرف ہی ہے نا جی، عمر آگے کی طرف رواں ہے. تو اللہ نے ان کے ہوتے ہوئے اپنی رحمت سے ادارہ وجود دیا تاکہ ایک مولانا نہ رہے. اب یہاں ہر گلی محلے میں ایسے لوگ پیدا ہوں انشاءاللہ. تو میں آپ بچوں سے خاص طور پہ جو ہمارے یہ اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح مشہور ہونا ہے، ہم نے ان کی طرح شہرت حاصل کرنی ہے، ہم نے ان کی طرح عزت حاصل کرنی ہے. میرا بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے. میں آپ بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے مولانا کی طرح محنت کرنی. ہم نے اپنی جان، دیکھیں ایک شخص
جب صحیح طریقے، کل ہی رات ہم بیٹھے تھے، انہوں نے فیملی کے بچوں کو اکٹھا کیا تو وہ اپنے بارے میں بتانے لگے کہ انہوں نے کب یہ زندگی کا سفر شروع کیا. تو محض 18 سال کی عمر تھی ان کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس کے پیچھے کیا سفر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں جی. کہ 18 سال میں آپ دیکھیں سمجھ کا اور عقل کا کتنا لیول ہوتا ہے. اس وقت ایک بچہ یہ فیصلہ لے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں ایک انسان میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ پورے 6 بر اعظم میں اللہ نے ان کی بات کو پھیلا دیا. یہ بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بچوں، یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں بچے اور بچیاں، یہ طاقت آپ کے اندر بھی اتنی ہی ہے. یہ طاقت اور یہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی مولانا صاحب کے اندر تھی. اور آپ ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو شہرت عزت کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ کو محنت کے پیچھے بھاگنا ہے. تو آپ سوچیں اگر آپ میں سے ہمارے ساتھ جڑنے والا ہر فرد مولانا صاحب کی طرح محنت کرے، ان کی طرح اپنی جان کو، اپنے آپ کو گھلائے پگھلائے، تو ہم کیا بن جائیں گے؟ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ کیا بن جائیں گے؟ تو میں بچوں اور آپ کے والدین سے سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے یہ ادارہ بنوایا ہے اور اس کے ذریعے، اس ادارے کے ذریعے آپ سب بچوں کو ایک موقع مل رہا ہے. تو پلیز آپ نے بہت محنت کرنی اور انشاءاللہ آنے والے دن ہم یہ فخر کریں گے کہ طلبے میں ایک مولانا نہیں تھے، یہاں سینکڑوں لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علاقے کو لیڈ کیا، جنہوں نے انسانیت کو لیڈ کیا، جنہوں نے دنیا کو لیڈ کیا انشاءاللہ. تو میں آپ سب بچوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جتنے بچے ہمارے فاؤنڈیشن سے ریلیٹ، آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، آپ بچیاں بھی اس کا ارادہ کریں اور بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ خوب محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس نیت سے پڑھیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے صرف ایک چانس دے کے. جیسے ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا، آج کل بچے آپ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، یہ PUBG کھیلتے ہیں بہت زیادہ آن لائن. تو کیا ہے اس میں آپ کو چانس ملتا ہے، ایک دفعہ مر گئے آپ دوسری دفعہ شروع کر لیں، دوسری دفعہ کر لیں، مر گئے تیسری دفعہ شروع کر لیں. لیکن پیارے بچوں، زندگی کا جو چانس ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ملے گا، اس نے دوبارہ نہیں ملنا. تو ہم جب دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو ایسی زندگی تو گزار کے جائیں کہ ہم کچھ بن کے جائیں، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. محض برف کی طرح زندگی نہ ہو کہ جب پڑی رہتی ہے اور اپنے آپ میں پگھلتی رہتی ہے، نہ کسی کو فائدہ دیتی ہے نہ خود کو فائدہ دیتی، بلکہ ہماری زندگی ایک سورج کی مانند ہو، ایک چاند کی مانند ہو، ایک بارش کی مانند ہو، جو خود بھی اپنی ذات میں بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے بچے اس کا ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ. اور میں والدین سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں اولاد اس دنیا میں ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ پلیز اپنی اس اولاد کی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے اس کی بہت قدر کریں. دیکھیں ہم بعض اوقات تربیت کے نام پہ، پڑھائی کے نام پہ اور بہت سی چیزوں کے نام پہ اپنی اولاد کے ساتھ اس حد تک سخت رویہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ سے اگر بچہ دور ہو جائے گا تو اگر وہ کچھ پڑھ بھی گیا، کچھ کر بھی گیا تو کیا فائدہ ہے؟ ماں باپ کو کیا حاصل ہوا؟ تو میں آپ والدین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اور بچوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہت اچھا کریں، بہت بہتر کریں. کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اور ماں باپ کا اور بچوں کا ریلیشن اچھا ہو تو تربیت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے.
اس کی میں آپ کو آج کے دور کے مطابق ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ دیکھیں آج کل ہر انسان نیٹ استعمال کرتا ہے. کیوں جی کرتے ہیں یا نہیں؟ انٹرنیٹ ہر بندہ استعمال کرتا ہے. تو ہمارے موبائل میں انٹرنیٹ اس وقت تک آتا ہے جب تک ہم کس سے کنیکٹ ہوتے ہیں جی؟ انٹرنیٹ سے. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ڈیٹا آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ انٹرنیٹ والا وائی فائی والا رشتہ ہے. اگر وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو کبھی بھی آپ کی جو اچھی خوبیاں ہیں بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوں گی. اور اگر آپ نے اپنا وائی فائی اپنا نیٹ ورک مضبوط کر لیا اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ کو بغیر کچھ تربیت کا نام لیے آپ کے بچوں میں خوبیاں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی. تو میں والدین سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا نیٹ ورک کیا کرنا ہے جی؟ مضبوط کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے اس بات یہ سب بچوں کو دیکھ کے بہت زیادہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ کتنی استعداد رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. تو آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے آپ نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ادارے کے ذریعے پورے ملک کے بچوں کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. یہ ہر بچہ ہمارا بچہ ہو, ہر بچہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کا بچہ ہو, ہر غریب کے سر پہ ہاتھ اس فاؤنڈیشن کا ہو, ہر بیوہ کے سر کے اوپر چھت جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کی ہو. یہ بچوں آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے, انشاءاللہ کریں گے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن, اکاؤنٹ نمبر 127101044100786, میزان بینک, تلمبہ برانچ.